السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ایک سال پہلے اپوزیشن نے پاکستان کو مشکل حالات سے بچانے کے لیے آئین کا سہارا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مشکلات اور چیلنجز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تمام جماعتوں نے اپنے منشور کے مطابق الیکشن میں جانا ہے۔ وفاقی کابینہ نے الیکشن اخراجات سے متعلق بل کی منظوری دے دی۔ انتخابی اخراجات کا بل کابینہ سے منظوری کے بعد پارلیمنٹ میں پیش۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ سلیکٹڈ حکومت کو نکالا گیا تو ہمیں تباہ شدہ معیشت ملی۔ عمران خان کا قاتلانہ حملے کے مدعی SHO کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ منی لانڈرنگ مقدمے کے اہم گواہان کی موت کو یاد کرنا بھی اہم ہے۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ریکارڈ کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ پنجاب اور سندھ کے کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن دوسرے روز بھی جاری۔ IG سندھ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے موقع پر سکھر پہنچ گئے۔ رحیم یار خان کے کچے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف گرینڈ آپریشن، 11,000 اہلکار موجود۔ گورنر سندھ نے کراچی میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کا فارمولا بتا دیا۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ انہیں لوگوں کی تنقید کی پرواہ نہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ واٹر بورڈ کے MD کو اختیار دے کر میرے رابطے میں کر دیا جائے۔ کراچی میں اگلے 3 روز میں موسم جزوی ابر آلود رہنے کا امکان۔ چترال، دیر اور کرم میں چند مقامات پر بارش کا امکان۔ پیش گوئی کے مطابق سمندری ہوائیں آئندہ چند روز تک فعال رہیں گی۔ کینیڈا کے شہر مارکھم میں نمازی پر حملہ کرنے والا شخص گرفتار۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم پر 3 مختلف الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ امریکہ میں نیو جرسی کی مسجد میں نامعلوم شخص کا فجر کی نماز کے دوران امام پر چاقو سے حملہ۔ کینیڈین صوبے انٹیریو میں رواں ہفتے ریکارڈ توڑ گرمی پڑنے کا امکان۔ ماہرین نے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیش گوئی کر دی۔ 11 اپریل سے 14 اپریل تک گرمی کے ریکارڈ ٹوٹ سکتے ہیں۔ بینک آف کینیڈا کی جانب سے اس ہفتے کلیدی شرح سود کو برقرار رکھے جانے کا امکان۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شرح سود 4.5% پر برقرار رہ سکتی ہے۔ رواں سال ترقی اور ملازمتوں کی تعداد توقع سے زائد مضبوط ہو رہی ہے۔ چین کا آبنائے تائیوان میں پیر تک بحری مشقیں جاری رکھنے کا اعلان۔ چین کی تائیوان کے ارد گرد مشقیں تیسرے روز بھی جاری۔ امریکی بحریہ کا گائیڈڈ میزائل سے لیس جہاز جنوبی بحیرہ چین میں داخل ہو گیا۔ یوکرین میں روس کا فضائی حملہ، 2 شہری ہلاک۔ ولادیمیر زیلنسکی کا مسلمان یوکرینی فوجیوں کے لیے افطار کا خصوصی اہتمام۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ یوکرین میں رمضان کے مہینے کا ہر جگہ احترام کیا جاتا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایک سال پہلے اپوزیشن نے پاکستان کو مشکل حالات سے بچانے کے لیے آئین کا سہارا لیا۔ اتحادی حکومت کو 1 سال ہو گیا ہے، مشکلات اور چیلنجز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 1 سال پہلے اپوزیشن نے پاکستان کو مشکل حالات سے بچانے کے لیے آئین کا سہارا لیا۔ اتحادی حکومت کو 1 سال ہو گیا ہے، مشکلات اور چیلنجز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی کے موقع پر منعقد ہونے والے قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئین یاد دلاتا ہے کہ 1955 میں نظریہ ضرورت کو ایجاد کیا گیا۔ آئین آج بھی زندہ سلامت ہے۔
دستور کا تحفہ دینے والے قائدین، جماعتوں اور ارکان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال پہلے اپوزیشن نے پاکستان کو مشکل حالات سے بچانے کے لیے آئین کا سہارا لیا۔ اتحادی حکومت کو 1 سال ہو گیا ہے، مشکلات اور چیلنجز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ماضی میں ایک چیف جسٹس نے بغیر پوچھے ایک ڈکٹیٹر کو 3 سال کی رعایت دی۔ تمام جماعتوں نے اپنے منشور کے مطابق الیکشن میں جانا ہے۔ جب طے کر لیں کہ مل کر چلنا ہے تو بڑے بڑے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ بلکہ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح 1955 میں پہلی مرتبہ نظریہ ضرورت کو ایجاد کیا گیا، اور پھر کس طرح ایک چیف جسٹس نے ایک ڈکٹیٹر کو بن پوچھے 3 سال کی ان کو رعایت دے دی۔ اور اسی طریقے سے جناب اسپیکر، آئین پاکستان کو بسا اوقات ری رائٹ بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں الیکشن اخراجات سے متعلق بل کی منظوری دے دی گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں الیکشن اخراجات سے متعلق بل کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پنجاب میں الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈز کی فراہمی کی سمری پر مشاورت کی گئی۔ کابینہ نے الیکشن کمیشن کے اخراجات سے متعلق بل کی منظوری دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کابینہ کو سمری سے متعلق بریفنگ دی۔ کابینہ سے منظوری کے بعد بل کو پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں کابینہ کے اجلاس میں ای سی سی کے عازمین حج کو بلا قرعہ اندازی حج پر بھجوانے کی منظوری لی جائے گی۔ اجلاس سے قبل تمام سیکرٹریز اور افسران کو باہر بھیج دیا گیا تھا۔ قبل ازیں اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں اسمبلی اجلاس میں معمول کی کارروائی کا ایجنڈا معطل کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے الیکشن اخراجات کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا اور ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آنن فانن منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازش بچھا دی گئی، کامیاب حکومت کی معاشی پالیسیوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سلیکٹڈ حکومت کو نکالا گیا تو ہمیں تباہ شدہ معیشت ملی۔ پی ٹی آئی کی پوری کوشش ہے ملک دیوالیہ ہو جائے۔ میرے غیر ملکی دورے پر شکوک و شبہات پھیلائے گئے۔ پی ٹی آئی قیادت کوشش کر رہی ہے ملک میں انتشار پھیلے۔ یہ لوگ ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں اور کوئی موقع نہیں جانے دیتے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے قاتلانہ حملے کے مدعی ایس ایچ او کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے قاتلانہ حملے کے مدعی ایس ایچ او کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ دل کے دورے کے نتیجے میں ایس ایچ او عامر شہزاد کی اچانک وفات کی باضابطہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ ایس ایچ او عامر شہزاد نے وزیر آباد میں مجھ پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج کیا۔ وہ قتل کے اس منصوبے جس کی تحقیقات جے آئی ٹی کر رہی ہے اور اس کے پیچھے کار فرما عناصر کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے ایک اہم گواہ تھے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے ریکارڈ کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، جن پراسرار حالات میں ایف آئی اے کے تفتیش کار ڈاکٹر رضوان، مقصود چپراسی اور شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے کے دیگر اہم گواہان کی اموات ہوئی، ان کو یاد کرنا بھی اہم ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ سازش امریکہ سے نہیں، یہیں سے شروع ہوئی اور پی ڈی ایم کے تمام لوگ شامل تھے۔ ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کے آخری سال معیشت اوپر گئی۔ پاکستان ان ممالک میں شامل تھا جس نے کرونا کا بہتر مقابلہ کیا۔ موجودہ حکومت کی 1 سالہ کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ پنجاب اور سندھ کے کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن دوسرے روز بھی جاری ہے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے موقع پر سکھر پہنچ گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب اور سندھ کے کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن دوسرے روز بھی جاری ہے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے موقع پر سکھر پہنچ گئے۔ پولیس حکام کے مطابق آئی جی سندھ کشمور، شکارپور اور گھوٹکی کے کچے کا دورہ کریں گے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جدید ہتھیاروں اور بختر بند گاڑیوں سے پیش قدمی کرنے والے پولیس اہلکاروں اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ ڈی پی او راجن پور کا کہنا ہے کہ ڈاکو دریائے سندھ کے جزیرہ نما علاقے میں چھپے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب آئی جی سندھ نے آج ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن سے متعلق اجلاس طلب کر رکھا ہے۔ واضح رہے کہ پنجاب کے آئی جی کی قیادت میں جانے والی پولیس پارٹی پر گزشتہ روز حملہ کیا گیا تھا۔
جس میں ایک اہلکار زخمی ہوا تھا۔ گزشتہ روز آپریشن میں ڈاکوؤں سے پولیس چوکیاں خالی کرا لی گئی تھیں۔ دوسری جانب کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کی نگرانی کے لیے موقع پر پہنچنے والے آئی جی پنجاب عثمان انور اور ڈی پی او رحیم یار خان پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک ہیڈ کانسٹیبل زخمی ہو گیا۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کا کہنا تھا کہ کچے کے علاقے میں پولیس چوکیاں مکمل بحال کر دی گئی ہیں، جبکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کراچی میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کا فارمولہ بتا دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کراچی میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کا فارمولہ بتا دیا۔ 19ویں سحری پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ کراچی واٹر بورڈ کے ایم ڈی کو اختیار دے کر ان کے رابطے میں کر دیا جائے، شہر میں پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ انہیں لوگوں کی تنقید کی پرواہ نہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اس سے قبل گورنر سندھ کراچی میں اسٹریٹ کرائم ختم کرنے کا بھی حل بتا چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 4 دن آئی جی سندھ کو اختیار دیں، میری کوارڈینیشن سے 5ویں دن کوئی اسٹریٹ کرائم نہیں ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کو جواب دیتے ہوئے کامران ٹیسوری نے کہا کہ پکوڑوں میں ہی چمچہ گھمایا ہے، آپ کی میئرشپ پر نہیں۔ شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے گزشتہ دنوں اپنے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ گیس کی بندش پر عوام کے رد عمل سے ایم ڈی ایس ایس جی سی کو آگاہ کر چکا ہوں۔ گورنر سندھ نے بتایا کہ ایم ڈی ایس ایس جی سی کو بتایا ہے کہ جب گیس نہیں تو بل بھی نہ بھیجیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں دن کے اوقات میں گرم رہے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں دن کے اوقات میں گرم رہے گا۔ اس دوران چترال، دیر اور کرم میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ ملک کے بیشتر حصوں پر بر اعظمی ہوائیں چل رہی ہیں۔ شہر قائد میں اگلے 3 روز کے دوران مطلع صاف اور جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ پیش گوئی کے مطابق سمندری ہوائیں آئندہ چند روز تک فعال رہیں گی۔ محکمہ موسمیات کی ارلی وارننگ سینٹر پیش گوئی کے مطابق 3 روز کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔